سلطان اپنے عظیم محل سے باہر نکلے اور ایک خاص دن کا اعلان کیا کہ جب وہ اپنی رعایا کی بیوہ عورتوں میں راشن تقسیم کریں گے۔ یہ ایک معمولی دن نہیں تھا بلکہ ایک ایسا دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا، خاص کر بیوہ عورتوں کو جو اپنی زندگی کی مشکلات میں تھی۔ سلطان کو اپنی رعایا کا خیال تھا اور وہ ہمیشہ ان کی مدد کرنے کے مواقع تلاش کرتے۔ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل چکا تھا اور ہر بیوہ عورت سلطان کے سامنے قطار میں کھڑی تھی۔ سلطان کے وزیر نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہر عورت کو مٹھی بھر کے بھنے ہوئے چنے دینے کا کام سنبھالا ہوا تھا۔ چنے ایک بڑے برتن میں رکھے ہوئے تھے اور عورتیں ایک ایک کر کے آتی جاتی، اپنی باری انتظار کرتی۔ ہر عورت کو چنے دیے جا رہے تھے اور سب بڑی خوشی سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہی تھی، جب بیوہ عورتوں کے درمیان قطار میں کھڑا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا تو کسی کو بھی کی موجودگی کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کچھ غیر معمولی کرنے والا ہے۔ بچے نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بغور مشاہدہ کیا اور اس کی چھوٹی آنکھوں میں گہرے خیالات جھلکنے لگے تھے۔ اس وقت جب ہر عورت کو وزیر کی جانب سے مٹھی بھر کے بھنے ہوئے چنے دیے جا رہے، وہ خوشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں حساب کتاب جاری ہونے لگا۔ جیسے ہی اس کی باری آئی، اس نے فوراً سلطان اور وزیر کی طرف دیکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، حضور، ابھی 86 عورتیں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں اور اگر آپ اسی طرح چنے دیتے رہے تو 5 عورتوں کے لیے چنے کم پڑ جائیں۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص حیرت میں ڈوب گیا، خاص کر سلطان اور وزیر۔ سب سوچنے لگے کہ یہ بچہ کیسے اتنی بڑی گنتی کا حساب لگا سکتا۔ بچے کی بات میں مکمل یقین تھا اور اس کی یہ معصومیت اور ذہانت حیران کن تھی۔ سلطان نے فوراً اسے قریب بلایا اور کہنے لگے، تم نے یہ حساب کیسے لگایا؟ بچہ مسکرایا اور بڑے اعتماد سے بولا، میں نے جب سے آپ چنے دے رہی ہیں ہم گنتی کر رہے ہیں، ہر عورت کو جتنے چنے دیے جا رہے ہیں میں ان کو شمار کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ 5 عورتوں کے لیے چنے کم پڑ جائیں گے۔ سلطان اور وزیر کو بچے کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ بچہ کھیل کھیل میں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بچے کی ذہانت سے متاثر نظر آ رہے۔ بچے نے بڑے اعتماد کے ساتھ جو حساب لگایا تھا اس کی سچائی کا پتہ تب چلا جب آخری 5 عورتوں کی باری آئی اور واقعی چنے ختم ہو گئے تھے۔ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا سب حیرت میں ڈوب گئے تھے۔ وزیر نے فوراً بچے کی طرف دیکھا اور اس کی ذہانت کو سراہا۔ بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ معصومیت سے سب کچھ دیکھ رہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ۔ یہ بچہ نہایت ذہین تھا، اس کی ذہانت کسی غیر معمولی صلاحیت کا نتیجہ تھی۔ اتنی کم عمر میں اس کا حساب کتاب میں اتنا ماہر ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ معمولی سی بات نہیں تھی کہ وہ وزیر اور سلطان کے سامنے ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کر چکا تھا۔ بچے کی یہ صلاحیت سلطان کے دل میں گہری جگہ بنا گئی۔ اس کے بعد سلطان نے بچے کو قریب بٹھا کر اس سے مزید سوالات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح اتنی جلدی حساب کر لیتا ہے۔ اس بچے کی غیر معمولی ذہانت نے سلطان کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ نہ صرف اس کی باتیں غور سے سننے لگا بلکہ اس کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنے۔ سلطان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس بچے کی تربیت صحیح طریقے سے کی جائے تو یہ آگے چل کر ایک عظیم عالم، استاد یا وزیر بن سکتا ہے۔ اس واقعے نے بچے کی ذہانت کو پورے دربار میں مشہور کر دیا اور سلطان کے لیے یہ ایک غیر معمولی دن بن گیا۔ اس دن رات ہو چکی تھی اور سلطان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور اس بچے کی ذہانت سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کے گھر جا کر معلوم کریں گے کہ بچہ کس طرح سے اتنی بڑی گنتی کا اندازہ لگا سکتا۔ سلطان نے اپنے چند خاص آدمیوں کو ساتھ لیے اور اس بچے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بچہ ایک غریب گھرانے سے تھا، اس کا گھر سلطان کے محل سے کافی دور اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، اور اس کے گھر کے باہر پہنچ کر دیکھا کہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ معمولی سی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی ذہانت کی شاہی استاد کی تربیت کا نتیجہ معلوم ہوتا۔ سلطان نے دروازے پر دستک دی اور بچے کے والدین کو اپنا تعارف کروایا۔ بچے کے والدین بہت حیران اور خوش ہوئے کہ سلطان ان کے گھر آئے ہیں۔ بچے کو بلایا گیا اور سلطان نے اس سے پوچھا کہ اس نے چنوں کا حساب کیسے لگایا۔ بچہ مسکرایا اور بڑے اعتماد سے جواب دیا، میرے والد مجھے ہر روز حساب سکھاتے ہیں اور میں نے یہ گنتی اپنے والد کی مدد سے۔ بچے نے بتایا کہ اس کے والد ایک استاد ہیں اور وہ
اسے روزانہ مختلف سوالات کے جواب دینے کے لیے کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بچہ گنتی اور حساب میں ماہر تھا۔ اس کے والدین کی محنت اور محبت نے بچے کی فطری ذہانت نے مل کر اس کی ایک غیر معمولی بچہ بنا دیا تھا۔ سلطان بچے اور اس کے والدین سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بچے کی تعلیم کو مزید بڑھانے کی پیشکش کی اور اسے شاہی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے والدین بہت خوش ہوئے اور انہیں سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان نے بچے کو اپنی رعایا کا ایک نایاب موتی قرار دیا اور کہا کہ ایسے ذہین بچوں کا قوم کو سرمایہ سمجھنا جانا چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھیں گے تاکہ وہ اس مستقبل میں ایک بڑا عالم یا استاد بن سکے۔ اس بچے کی ذہانت نے نہ صرف سلطان کو متاثر کیا بلکہ پورے گاؤں میں اس کی کہانی پھیل گئی۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے اور اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرنے لگتے کہ کس طرح تعلیم اور تربیت ایک بچے کو زندگی بدل سکتی۔ سلطان نے اس دن کے بعد ہر غریب اور ذہین بچے کو تعلیم دینے کا ایک نیا عزم قائم کیا تاکہ ہر بچہ اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔